السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ جلد سوم کے صفحہ نمبر 107 پر ہیں ہم۔ ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں۔ ملک کو ملکیت کو تقویت پہنچانے کے لیے اور بہیمیت کو ناتواں کرنے کے لیے اگرچہ ہمیشہ روزہ رکھنا ضروری ہے، مگر معاشی مہمات اور اموال و ازواج کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے یہ بات عام لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مومن زمانے کا ایک وقفہ گزرنے کے بعد روزوں کی اتنی مقدار کا التزام کرے جس سے ملکیت کی نمود کی حالت اور اس کی اپنی پسند کی باتوں پر بہجت و فرحت کا حال معلوم ہو جائے، یعنی ملکیت کے ظہور و غلبے کی حالت واضح ہو جائے اور خوب پتہ چل جائے کہ بہیمیت کے تقاضے تھم گئے ہیں، اور درمیانی وقفے میں مومن سے جو کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں روزوں کے ذریعے ان کا کفارہ بھی ہو جائے، اور مومن کا حال اس اصیل گھوڑے جیسا ہو جائے جس کی پچھاڑی ایک حلقے سے بندھی ہوئی ہو اور وہ ادھر ادھر دولتیاں چلا کر اپنے ٹھکانے پر آ کھڑا ہو۔ اسی طرح مومن بھی کوتاہیاں کرنے کے بعد رمضان میں ٹھکانے پر آ جائے، اور روزوں کا اس طرح التزام کرنا بھی ایک طرح کی مداومت ہے۔ اب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو اسی فی الجملہ مداومت پر اکتفا کرنا چاہیے۔ روزوں کی مقدار کی تعین ضروری ہے۔ جب عام لوگوں کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، وہ وقفے ہی سے روزے رکھ سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار متعین کر دی جائے تاکہ لوگ افراد و تفریط میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر روزوں کی مقدار متعین نہیں ہوگی تو کوتاہی کرنے والے اتنے کم روزے رکھیں گے کہ وہ قطعاً بے سود اور غیر مفید ہوں گے، اور حد سے تجاوز کرنے والے اتنے زیادہ روزے رکھیں گے کہ ان کے اعضاء کمزور، نشاط کافور اور نفس سست ہو جائے گا، اور روزے ان کو قبرستان پہنچا دیں گے، جبکہ روزے ایک تریاق یعنی زہریلی دوا ہیں۔ وہ اس لیے تجویز کیے گئے ہیں کہ نفس کا زہر دور ہو، اور یہ بھی مقصد ہے کہ نسمہ مغلوب و مقہور ہو، جو لطیفہ انسانی یعنی روح ربانی کی سواری اور اس کے کمالات کے ظہور کا چبوترا ہے۔ بس ضروری ہے کہ روزوں کی مقدار بقدر ضرورت ہی مقرر کی جائے، یعنی جن سے مقصد حاصل ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔ کھانا پینا کم کرنے کا مناسب طریقہ۔ کھانا پینا کم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی مقدار گھٹا دی جائے، یعنی بس برائے نام کھایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانوں کے درمیان عادتاً جو وقفہ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ شرائع سماویہ میں دوسرا طریقہ ہی پسند کیا گیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانے سے بدن ہلکا پڑتا ہے اور نفس تھکتا ہے، اور یہی روزے سے مقصود ہے، اور یہ طریقہ سردست بھوک پیاس کا مزہ بھی چکھاتا ہے، جس سے دل میں غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ بہیمیت پر حیرت اور دہشت طاری کرتا ہے اور اس پر واضح طور پر حملہ آور ہوتا ہے، جس سے بہیمیت مغلوب ہوتی ہے اور خشیت و تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور پہلا طریقہ مضر ہے، اس سے ایسی لاغری آتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ ناتوانی کے ساتھ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، مگر بالآخر وہ بے طاقتی ہلاکت کے کنارے پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسری وجہ، کھانے پینے کی مقدار گھٹانے کا معاملہ عام قانون سازی کے دائرے میں مشکل ہی سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں لوگوں کے احوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔ کوئی دن بھر میں 1 رطل کھاتا ہے تو کوئی 2 رطل، اور جس مقدار سے پہلے کا حق پورا ادا ہو جاتا ہے یعنی وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، وہ مقدار دوسرے کے پیٹ کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی۔ روزہ اور ان کی مقدار کا انضباط۔ دن بھر مفطرات سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور دن طلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت ہے، اور روزے 1 ماہ کے ضروری ہیں، اور مہینہ چاند سے چاند تک کا نام ہے۔ یہ 4 امور طے کرنے کے لیے 5 باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات، کھانوں کے درمیان کا وقفہ۔ عرب و عجم اور دیگر صحیح مزاج والے لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ وہ دن میں 2 مرتبہ صبح شام کھاتے ہیں، یا رات دن میں 1 ہی مرتبہ کھاتے ہیں۔ پہلی صورت میں بھوک پیاس کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا، البتہ دوسری صورت میں نہیں۔ اگر رات تک کچھ کھایا پیا نہ جائے تو بھوک پیاس کا خوب مزہ آتا ہے۔ دوسری بات، کھانے پینے میں کمی کرنے کا کوئی معیار نہیں، اور یہ معاملہ رائے مبتلا بھی پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر شخص اتنی مقدار کھائے جس سے اس کی بہیمیت مغلوب رہے۔ ایسا ابہام قانون سازی کے موضوع کے خلاف ہے۔ تعین کے بغیر لوگ حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ نیز عربی کے مشہور کہاوت ہے کہ بھیڑیے کو گلابانی سونپنا بکریوں پر ستم ڈھانا ہے، یعنی کھاؤ سے کم کھانے کی امید کرنا، یعنی ایک کھاؤ آدمی سے کم کھانے کی امید کرنا یہ خام خیالی ہے۔ ہاں، سلوک و احسان کے باب میں ایسی مجمل ہدایت دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ حضرات خود ہی احتیاط شیوا ہوتے ہیں۔ تیسری بات، کھانوں کے درمیان کا وقفہ جان لیوا نہیں ہونا چاہیے، مثلا 3 شبانہ روز کا فاصلہ، کیونکہ اتنا لمبا وقفہ موضوع شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت حسب اطاعت ہی حکم دیتی ہے، اور اتنا طویل وقفہ عام لوگوں کے لیے ناقابل تحمل ہے۔ چوتھی بات، ترک مفطرات کا یعنی روزے کا عمل بار بار ہونا چاہیے تاکہ طبیعت خوگر اور نفس اطاعت شعار ہو جائے۔ صرف 1-2 دن کی بھوک خواہ وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو بالکل بے فائدہ ہے، یعنی روزے چند دن کے کافی نہیں، ان کی ایک معتدل مقدار مقرر کرنی ضروری ہے۔ پانچویں بات، روزوں کی مقدار وہ متعین کرنی چاہیے جو پہلے سے دیگر ملتوں میں رائج ہو، جس سے ہر کہو میں شہری اور دیہاتی واقف ہو، اور خود اسی مقدار کو یا اس جیسی مقدار کو بڑی ملتیں اپنائے ہوئے ہوں، جس سے چلہ کشی یعنی 40 دن کی ارادت کا معمول ہے۔ ایسی مقدار تجویز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ سبا رفتار سواریاں جہاں تک اس کی تشہیر کریں گی لوگ مانتے ہی چلے جائیں گے۔ مذکورہ بارہ ملاحظات توجہ طلب باتیں درج ذیل 4 باتیں واجب کرتے ہیں۔ پہلی بات، روزے کا قانون یہ ہو کہ دن بھر کھانا پینا اور جماعت ترک کر دیا جائے، کیونکہ 1 دن سے کم رکنا تو ایسا ہے کہ دوپہر کا کھانا ذرا تاخیر سے کھایا، اور رات میں کھانا پینا ترک کرنا تو محتاط ہے۔ لوگ رات میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، پس رات کا روزہ مقرر کرنا بے فائدہ ہے۔ دوسری بات،
روزہ ایک پورے ماہ کے تجویز کیے جائیں، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ ہفتہ 2 ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے جس کا اثر نہیں ہو سکتا، اور 2 ماہ کے مسلسل روزے شاق ہیں، اس مدت میں آنکھیں دھس جاتی ہیں اور نفس تھک جاتا ہے، ہمارا بار بار کا یہ مشاہدہ ہے۔ تیسری بات، دن کا انضباط صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی عربوں کا حساب ہے، دن کی مقدار ان کے نزدیک یہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ صبح سے شام تک کا مشہور تھا۔ چوتھی بات، مہینے کا انضباط ایک چاند سے دوسرے چاند کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی عربوں کے نزدیک مہینہ ہے، ان میں قمری حساب رائج تھا، وہ شمسی حساب سے ناواقف تھے۔ روزوں کے لیے رمضان کی تخصیص کی وجہ، جب عام قانون بنانے کا اور سبھی لوگوں کو، عربوں کی بھی اور اجمیوں کی بھی اصلاح کا موقع آیا اور اس کی طرف توجہ دی گئی، تو ضروری ہوا کہ ماہ سیام کے معاملے میں آزادی نہ دی جائے کہ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق جس ماہ کے چاہے روزے رکھ لیا کرے، بلکہ کسی ماہ کی تعین لازم ہے، اور یہ بات 3 وجوہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ، ایسے اختیار دینے میں چند نقصانات ہیں۔ اول، اس سے بہانہ بنانے کا اور کھسک جانے کا دروازہ کھل جائے گا۔ دوم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوم، اسلام کی ایک عظیم ترین عبادت گمنام ہو جائے گی، یعنی اس کی کوئی شان ظاہر نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ، اجتماعی عبادت میں 2 روحانی فائدے ہیں۔ اول، ساری دنیا کے مسلمانوں کا کسی عبادت کو ایک ہی وقت میں کرنا عوام و خواص پر ملکیت کی برکات کے نزول کا سبب ہے۔ مشہور ہے بدارہ بنے کا ببخشت کریم۔ دوم، اجتماعی عبادت میں اس کا زیادہ احتمال ہے کہ کامل بندوں کے انوار کا پرتو ان سے کمتر لوگوں پر پڑے اور خواص کی دعاؤں سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور جب ماہ سیام کی تعین ضروری ہوئی تو اس کے لیے رمضان شریف سے زیادہ موزوں کوئی مہینہ نہیں تھا، کیونکہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے، ملت اسلامیہ راسخ ہوئی ہے، اور اس میں شب قدر کا بھی احتمال ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ عبادت کے عمومی اور خصوصی درجات، اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ عبادتوں کے درجات واضح کر دیے جائیں۔ عبادتوں کا ایک درجہ تو عمومی ہے جس میں تمام مسلمان برابر ہیں، خواہ وہ غیر مشہور ہوں یا مشہور، فارغ ہو یا مشغول، سب کے لیے وہ عبادتیں ضروری ہیں، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ جو بھی شخص ان عبادتوں کو ترک کرے گا وہ اصل مشروع امر کا تارک قرار دیا جائے گا۔ یہ فرائض اعمال کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کاملین اور نیکوکاروں کی شاہراہ اور سابقین کی گھاٹ ہے، یعنی وہ بڑے لوگوں کا حصہ ہے۔ یہ نوافل اعمال کا درجہ ہے، دونوں درجوں کی عبادتیں درج ذیل ہیں۔ پہلے درجے کی عبادتیں رمضان کے روزے اور 5 نمازیں فرض ہیں، یہ عبادتیں ہر مکلف پر لازم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اس نے گویا رات بھر ہی نماز پڑھ لی۔ اس حدیث میں عبادات کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا درجے سے کمن اور کیفن بڑھا ہوا ہے، اور وہ عبادتیں یہ ہیں: رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا، روزے میں زبان اور اعضاء کی حفاظت کرنا، رمضان کے بعد شوال کے 6 مہینے کے 6 روزے رکھنا، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، عاشوراء اور عرفہ کے دن روزے رکھنا، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ یہ باب الصیام کے سلسلے کی اصولی اور تمہیدی باتیں، ان سے فارغ ہو کر اب ہم روزوں کے بارے میں وارد ہونے والی روایات کی شرح کرتے ہیں۔ چلیے آج ہم تک رہنے دیتے ہیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ساتھیوں تک اس کو شیئر فرمائیں، اور جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے سے ان سے یہ فارم بھی بھروا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور وہ فارم جو ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔